مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم آج اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں پائسز یعنی کہ برج حوت کے بارے میں۔ اپریل کے مہینے کے اندر کچھ معاملات ٹھیک تھے، مگر جیسے ہی رمضان کا مہینہ اوپن ہوا ہے تو تقریباً 12 کے 12 برجوں کے اوپر بہت برے اثرات ہوئے ہیں۔ تو اسی سلسلے کے اندر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویڈیو کے آخر کے اندر میں نے آپ کے صدقہ بتایا ہے، آپ کے سٹار کا، اور آپ کے صدقے کی پڑھائی بتائی ہے، وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور کچھ ایسی ضروری باتیں ہیں جو آپ کے سننے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، آپ کو وہ سننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کے بغیر آپ کا سٹار کے یہ ویڈیوز دیکھنا یا ان کے علاوہ ویڈیو دیکھنا ساری بیکار ہو جاتی ہیں، تو آپ کو وہ لازمی سننے چاہیے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کے لیے۔ تو بزنس مین حضرات کو اس مہینے کافی نقصان ہونے کے چانسز ہیں۔ تقریباً 12 کے 12 برجوں کے اندر ہی یہ پرابلم بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماہ رمضان کے اندر آپ کو نقصان ہونے کے چانسز ہیں، اس کے علاوہ نئے قرضہ چڑھنے کے چانسز ہیں۔ پرانے قرض دار آپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں، بدتمیزی کے ساتھ قرضہ مانگ سکتے ہیں، اور نئے لوگ آپ سے قرضہ لے کر جائیں گے، یعنی کوئی چیز آپ سے ادھار لیں گے اور اس کے پیسے آپ کو ٹائم کے اوپر ملنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ صرف بھروسہ مند لوگوں کو ہی اپنی کوئی چیز دے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں نوکری پیشہ لوگوں کے۔ تو آپ کی نوکری کو خطرات ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے باسز کے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اپنی کلیگ کے ساتھ مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ مہینہ بڑے سکون اور تحمل کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ آپ کے اوپر نیا قرضہ چڑھ سکتا ہے کیونکہ خرچے زیادہ ہوں گے عید کی وجہ سے، تو نیا قرضہ آپ کے اوپر چڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو میانہ روی کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور میانہ روی سے ہر چیز کریں، انشاءاللہ یہ معاملات بہتر رہیں گے کچھ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ایسے میرے بہن بھائی جو نوکری کی تلاش میں ہیں، جن لوگوں نے باہر کے لیے اپلائی کیا ہے یا جن لوگوں نے کوئی قرضہ اپلائی کیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ماہ رمضان کا مہینہ گزاریں۔ زیادہ اس کے اندر رد و بدل یا زیادہ تقدو نہ کریں، کیونکہ آپ کے معاملات صحیح ہونے کے بجائے بگڑیں گے، تو اس لیے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو آپ تینوں لوگوں کے لیے یعنی بزنس مین، نوکری اور بے روزگار لوگوں کے لیے یہ نقش ہے۔ اس نقش کو غور سے دیکھ لیں یا آپ نے خود ہی لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اوپر والا حصہ جو ہے وہ کالا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام قول من رب الرحیم، رب لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ الحسیب۔ یہ حصہ کالا ہے، یہ آپ نے کالے پوائنٹر یا مارکر کے ساتھ لکھ لینا ہے۔ نیچے والا جو عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 16 خانوں کا کل شریف کا نقش، یہ آپ نے لکھنا ہے زعفران کے ساتھ۔ تو یہ آپ خود لکھ لیں اور لکھ کر اپنے پاس رکھیں اور صدقہ اور پڑھائی دیں، تو آپ کے معاملات جو ہیں یہ ایک طرح سے کایا پلٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نقش نہیں لکھ سکتے یا زعفران کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے یا کسی وجہ سے آپ نہیں لکھ سکتے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، مجھ سے منگوا لیں، میں آپ کو یہ نقش بھیج دوں گا۔ یہاں ایک خاص بات بتا دوں کہ نقش کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بغیر کسی ہدیے کے آپ کو مل جائے گا، صرف آپ کا TCS کا خرچہ ہوگا جو آپ کو منگوانے کے چارجز پڑیں گے، بس، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں شادی والے حضرات، جن لوگوں کے چانسز تھے اس مہینے کے اندر دن پڑنے کے، یعنی کہ شادی کے فکس ہونے کے، تو آپ کے معاملات بھی بگڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، اگلے مہینے میں جا کر آپ کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو اس کے بعد جو رشتے والے، جن لوگوں کے رشتے نہیں ہیں، بچیاں اور بچے تقودو کر رہے ہیں، تو آپ کے بھی معاملات جو ہے اس مہینے رشتہ طے ہونے کے اتنے اچھے نہیں، روشن نہیں ہیں، تو آپ کو بھی یہ مہینہ بڑے صبر و شکر کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایسے میرے بچے جن لوگوں کے جو بچے پڑھائی کرتے ہیں کالج کے اندر، اسکول کے اندر، تو ان لوگوں کی یادداشت کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ اثر ڈالے گی۔ آپ کی یادداشت کمزور ہوگی، پچھلی پرانی باتیں آپ کو بھولیں گی اور نئی باتیں یعنی کہ نیا سبق آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو پڑھائی دینے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں۔ یہ پڑھائی ویسے ہی یادداشت کا عمل ہے، اس عمل کو کرنے سے آپ کی اگر یادداشت پہلے سے بھی کمزور ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور بہت تیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ یہ عمل کریں۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، غور سے دیکھ لیں۔ 11 بار درود ابراہیمی اول آخر فجر کی نماز کے بعد، فجر کی فرضوں کو پڑھنے کے بعد اور دعا کرنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پہلے، 11 بار درود ابراہیمی بعد میں، اور اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا سلامو یا علیمو، یہ آپ نے پڑھنے ہیں 1200 بار،
اور آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ڈبی لینی ہے، اس میں چینی ڈال لینی ہے، اور آپ نے یہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر پھونک مار لینی ہے، اور پہلے دن سے ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دینا ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ، آپ کا اگر روزہ نہ ہو تو آپ نے فجر کے بعد کسی بھی وقت، یعنی پہلے وقت کے اندر آپ نے چائے کے اندر، شربت کے اندر یا جوس کے اندر، جو آپ استعمال کرنا چاہیں آپ اپنی مرضی سے استعمال کر لیں، اس کے اندر ایک چٹکی یہ چینی کی ڈال کر مکس کر کے آپ نے پینی ہے۔ اگر آپ کا روزہ ہو تو پھر آپ افطاری کے بعد یہ کریں گے، ٹھیک ہے، مگر پئیں گے شربت یعنی کسی میٹھے مشروب کے اندر ہی آپ اس کو استعمال کریں گے۔ 11 دن آپ یہ عمل کریں گے، چینی آپ 3 مہینے تک استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اثرات بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کی ویسے بھی یادداشت بہت تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی وجہ سے نہ کر سکیں، کوئی مجبوری ہو، تو آپ مجھ سے چینی پڑی ہوئی میرے پاس موجود ہے، آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں، جس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کا TCS کا خرچہ ہے منگوانے کا، تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر کے مجھ سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں گھریلو لڑائی جھگڑے، تو اس کے اندر دونوں حضرات یعنی میاں اور بیوی دونوں کو غصہ آ سکتا ہے، دونوں لڑائیاں کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے عمل ہے، آپ نے یا ودودوں کا ورد کرنا ہے لا تعداد، یعنی کہ اگر 2 منٹ کا ٹائم ہے 2 منٹ کر لیا، 1 منٹ کا ٹائم ہے 1 منٹ کر لیا، وضو بغیر وضو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، لڑائی کے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بیماریاں۔ اس برج والے جتنے بھی حضرات ہیں ان کے اوپر بیماریوں کے حملے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ جو میں صدقہ بتاؤں گا وہ دینا چاہیے، جس سے آپ کے اوپر یہ اثرات نہیں آئیں گے۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی صدقے کی طرف۔ آپ کے سٹار کا جو صدقہ ہے وہ ہے 5 چٹاک، یعنی کہ 1 پاؤ بڑا گوشت آپ نے لینا ہے، بون لیس، بون والا نہ ہو، 1 پاؤ آپ نے گوشت لینا ہے۔ اگر رمضان کے اندر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے رمضان کے اندر جس دن آپ میری ویڈیو دیکھیں اس سے اگلے دن، یا اگر اس دن ناگا نہ ہو تو جس دن گوشت ملے آپ نے لے کر آپ نے یہ لینا ہے 5 چٹاک، اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی ویرانے میں پھینک دینا ہے۔ اس کے بعد اگلے مہینے کے پہلے سوموار والے دن یہ آپ نے کام کرنا ہے، اس کے اگلے مہینے، یعنی کہ ٹوٹل آپ نے 3 بار یہ صدقہ دینا ہے، 1 آپ نے رمضان میں اور 2 آپ نے اگلے 2 مہینے کے اندر۔ اگر آپ رمضان کے بعد دیکھ رہے ہیں تو تقریباً پھر آپ اپنا برا وقت گزار چکے ہیں، ٹھیک ہے، آگے والا وقت اور زیادہ برا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ صدقہ پھر آپ نے جس دن ویڈیو دیکھی اس کے اگلے دن آپ دے لیں گے، اسی دن دے لیں، اور اس سے اگلے مہینے باقی 1 مہینہ بچے گا تو اس سے اگلے مہینے کے جو پہلے سوموار ہے آپ نے اس دن یہ دے لینا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سٹار کی پڑھائی کی طرف، ٹھیک ہے، تو بعد نماز فجر آپ نے فرضوں کے بعد یہ پڑھائی کرنی ہے۔ اول آخر آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی 11 بار، ٹھیک ہے، اور یا آپ کا جو ستارے کی پڑھائی ہے وہ ہے یا قادرو یا قدیرو 221 بار، ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ پھر غور سے سمجھ لیں، سن لیں، 11 بار درود ابراہیمی یا قادرو یا قدیرو 221 بار، پھر 11 بار درود ابراہیمی آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ کے ستارے کی پڑھائی ہے، یہ آپ نے 3 مہینے تک پڑھنی ہے۔ اب یہاں پر میں بہت ایک خاص بات کرنے لگا ہوں جو تقریباً میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کی ہے، کہ میرے پڑھے لکھے کچھ نکتہ چینی کرنے والے میرے بھائی یہ بات سوچتے ہیں اور کرتے ہیں کہ اگر سٹار کے اندر اتنی چیزیں ہیں تو آپ نے پڑھائی کیوں بتائی، اور یہاں پھر پڑھائی سے پھر کیا اثر پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ ہر قسم کی بلا کو ٹالتا ہے، جادو ٹونے اور نظر بد کے آثار کو کم کرتا ہے، نظر بد کو ختم کرتا ہے اور جادو ٹونے کے آثار کو کم کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے اس کے اوپر تو میں بحث کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا میں آپ کو صرف ایک چیز بتاتا ہوں جو کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر کہتا ہوں، کہ کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے اپنے سٹار کا حساب لگایا، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی آپ کا سٹار جو ہے اس مہینے بہت برا رہے گا، آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کام نہ کریں اور بڑے سکون سے مہینہ گزاریں۔ وہی بندہ اگلے مہینے میرے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا میرا مہینہ بہت برا گزرے گا، مگر میرا مہینہ تو بہت اعلیٰ گزرا ہے، میں نے اتنے پیسے کمائے اس مہینے میں، یا میرا کاروبار اس طرح تباہ ہو چکا تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے، گھریلو معاملات میرے ٹھیک ہو گئے، یعنی کہ وہ خوشحال ہو جاتا ہے بلکہ گرنے کے۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو ستارے کی پڑھائی دیتے ہیں تو وہ اللہ کا بندہ اس رب العزت کے سامنے اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ ان ناموں کا ورد کرتا ہے کہ میرا رب العزت کاتب تقدیر ہے، وہ اس کی تقدیر کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اس کو برے کو مٹا کر اچھا لکھ دیتے ہیں، کیونکہ جس نے جو لکھا ہے اسی کے ہاتھ میں طاقت ہے اس کو مٹا کر لکھنے کی۔ تو وہ آپ کو ایک کایا پلٹ سا معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کے اوپر یقین رکھ کر صدقہ دیں
تو آپ کے یہ سارے معاملات جن کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یقین ماننے سونے کی طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ صرف کیا کرنا ہے کہ نیت کے ساتھ آپ نے نقش رکھیں اپنے پاس، وہ بھی میں نے سٹارز کے مطابق بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صدقہ دیں اور پڑھائی کریں، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی ماہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے اتنا برکتوں والا ہو جائے کہ آپ کا کاروبار ترقی کر جائے، آپ کے گھر کے اندر جو معاملات خراب تھے وہ ٹھیک ہو جائے، آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے، ہر ایک چیز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر میں کوئی چیز بتانا بھول گیا ہوں یا آپ کوئی خاص بات پوچھنا چاہتے ہوں تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنی ڈیٹ آف برتھ اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال آپ لکھ دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دوں گا۔ اگر آپ وہاں پر نہیں لکھنا چاہتے، آپ کا دل نہیں مانتا، تو آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر دیں، میں آپ کو انشاءاللہ وہاں پر جواب دے دوں گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہو، گھر میں کوئی پرابلم ہو، یعنی کہ لڑائی جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہے، جسمانی کوئی پرابلم ہے، تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، فون کے اوپر دم کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے وہیں پر بیٹھے ہی ٹھیک ہو جائے گا، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔